الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم دنیا کی رغبت و خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے، دنیا سے رغبت رکھنے والے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگ کتے کی مانند ہیں۔ اس عنوان کے تحت آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ انہیں اس شخص کا حال سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیات عنایت کی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ انہیں اس شخص کا حال سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیات عنایت کی تھیں، لیکن وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے علم و عمل کے ذریعے سے سربلند کرتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل و راغب ہو گیا، وہ دنیا کی طرف راغب اور مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس کو دھتکارو جب بھی وہ زبان نکالے رہتا ہے، یا تم اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176۔ تو مذکورہ ان آیات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس شخص کا قصہ بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے، قرآن و احادیث میں اس کے نام کی تصریح نہیں ہے، لیکن مفسر کرام نے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں اور مختلف ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک نام بلعم ہے۔ وہ ایک بہت بڑا عالم تھا، ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا عالم تھا اپنے زمانے میں، اور وہ جو بھی دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ یہ بڑا غور و فکر کرنے والا واقعہ ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ تو وہ جو شخص تھا بہت بڑا عالم تھا، اور وہ جو بھی دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، اور یہ شخص فضل و کمال کے اعلیٰ منصب پر فائز تھا، اور گزشتہ کتابوں کا عالم بھی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم بھی اسے معلوم تھا، اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتے تھا، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ عرش کو دیکھ لیتا تھا، اور یہ بلند ترین مرتبہ اور اعلیٰ ترین درجات پر فائز تھا۔ یہ شخص یہ بہت بڑا عالم تھا اور اس کے جو خصائص تھے وہ یہ تھے جو بھی میں نے بیان کیے ہیں۔ تو فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، یعنی اتنا بڑا فضل اور کمال کا اتنا بڑا درجے کا حامل شخص، لیکن جب وہ نفسانی خواہش، یعنی اس کے نفس نے جو چاہا تو نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اور دنیا کے مال و اسباب اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا،
یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا اور دنیا کی طرف وہ مائل ہو گیا اور دنیا کی نعمتوں اور مال کی طرف راغب ہو گیا وہ، اور دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے لگا۔ یعنی دنیا کی جو نعمتیں اور لذتیں تھیں تو اس نے ان دنیا کی نعمتوں و لذتوں کو آخرت پر اس نے ترجیح دے دی، یعنی اس طرف اس کا دماغ چلا گیا، اس طرف وہ مائل ہو گیا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور بجائے آخرت کے وہ دنیا کا طالب ہو گیا اور دنیا کو پسند کرنے لگا، دنیا کا خواہش مند ہو گیا، مال و متاع کا خواہش مند ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ یعنی صرف مال اور دولت کے لالچ نے اس کو ایسا کر دیا، جبکہ وہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فضل و کمال کا ایک فضل و کمال کے اعلیٰ منصب پر اس کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، یعنی بہت بڑا ایک عالم تھا وہ، اور اپنے کمال و درجات میں بھی بہت بلند تھا وہ، لیکن کیا ہے، دنیا کے مال و متاع کی محبت اور اس کی رغبت میں پھنس کر وہ گمراہ ہو گیا، صرف دنیا کی مال و متاع میں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی عطا کیا تھا سب چھین لیا، یعنی اس کا علم چھین لیا، اس کا جو اعلیٰ منصب تھا وہ اس سے چھین لیا گیا، اس پر جو فضل اور کمال تھا وہ سارا چھین لیا گیا، اللہ کی رحمت اور جس کا اللہ کا کرم تھا وہ سارا اس سے چھین لیا گیا، اور جو اس کے جو درجات اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے تھے وہ سارے چھین لیے، اس سے اس کا اسم اعظم جو اس کے پاس اللہ کا اسم اعظم تھا وہ اس سے چھین لیا گیا، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا، صرف کس لیے؟ صرف دنیا، مال و متاع کی محبت و رغبت اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی آخرت سے پھر غافل ہو گیا اور دنیا کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دنیا کو چاہنے لگا، دنیا کو پسند کرنے لگا اور دنیا کے مال و متاع کے لالچ میں آ گیا، صرف اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ سب کچھ چھین لیا اور اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اس واقعے نے ہم مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، اس واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور دنیا کا مال و اس کی نعمتوں سے محبت و رغبت رکھنے والے لوگوں کی مثال کتوں کی جیسی ہے۔ اب یہ واقعہ سماعت فرمائیں، یہ واقعہ تھا کیا جس نے ایک ایسے عالم کو، اتنے بڑے عالم کو، فضل اور کمال کے اعلیٰ منصب پر فائز عالم کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی گیا، وہ کتے کی طرح ہو گیا ہے، صرف کیوں کہ وہ دنیا کو چاہنے لگا، مال و متاع کو چاہنے لگا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اس کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ تو یہ ایک بستی میں رہا کرتا تھا، یہ جو کہ ملک شام میں واقع تھی، ایک بستی میں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی والوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو بستی والے جو لوگ تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر اور ہم پر حملہ آور ہونے والے، ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو بستی کے جو لوگ تھے اس عالم کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ تو اس عالم کے پاس بستی والے لوگ پہنچے اور اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت بڑا لشکر ہے جو ہمارے شہروں سے ہمیں نکال دے گا اور وہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کر دے گا، اور تمہارے پاس اسم اعظم ہے۔ یعنی بستی والوں نے اس عالم سے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ ہمیں اس زمین سے، ہماری بستی سے ہمیں نکال دیں گے اور بنی اسرائیل کو اس میں بسا دیں گے، اور ہمیں جو ہے اس زمین سے نکال دیں گے، اور اے عالم تم تو اسم اعظم جانتے ہو، اللہ کا اسم اعظم تمہارے پاس ہے، تو تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری دعا بھی ہر قبول ہوتی ہے۔ تو بستی والوں نے اس عالم سے کہا کہ کسی طرح سے اب تم اللہ سے دعا کرو۔ بستی والوں نے عالم سے کہا کہ اب تم دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟
کہ تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو یہاں سے بھگا دے۔ یعنی بستی والوں نے اس عالم سے یہ کہا کہ جو ہے تم اللہ سے دعا کرو، تمہاری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو یہاں سے بھگا دے، اس بستی سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر اس نے منع کر دیا، اس عالم نے قوم کی بات سن کر منع کر دیا، لیکن قوم نے جب زیادہ اصرار کیا، وہ ہدیے و نذرانے دیے، تو اس پر مال و متاع کی محبت و رغبت اور خواہشات نفس اس پر غالب آ گئی۔ پہلے تو اس عالم نے منع کیا کہ نہیں، میں ان کے خلاف جو ہے بد دعا نہیں کر سکتا، تو پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن جب اس کو جو ہے کچھ نذرانے، کچھ مال و متاع دیا گیا، کچھ ہدیے دیے گئے، کچھ تحفے دیے گئے، یعنی اس کو مال و متاع کا لالچ دیا گیا، جیسے اس کو مال و متاع کا لالچ دیا گیا تو اس کا جو نفس تھا وہ اس لالچ کی طرف چلا گیا اور وہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑا، اس کی پیروی کرنے لگا اور وہ مال و متاع کے لالچ میں آ گیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ عالم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر جب وہ بد دعا کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیا، اور وہ اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا، وہ بجائے اس قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل کی دعا کر رہا ہے اور ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میری زبان اب میرے قبضے میں نہیں اور میرے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی اور میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ پھر اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اس سے اس کا علم اور اسم اعظم اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ اور بلند ترین مرتبہ سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ صرف کیا ہے؟ دنیا کے لالچ، دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت، مال و متاع کی لالچ، اس کی طلب، صرف اس وجہ سے اور خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے یہ سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں نصیحت و عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کی فانی چیزوں کی رغبت و حرص و لالچ انسان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی محبت و رغبت کو اپنے دل سے کلی طور پر باہر نکال دیں، اور اس دل میں صرف اور صرف اللہ و رسول اور اللہ تعالیٰ کے مقبول و مخصوص بندوں کی محبت سے دل کو مزین کرنا چاہیے ہمیں۔ یعنی اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اور اللہ کے مخصوص و مقبول بندوں کی محبت ہو، اور طاعت و کثرت نیک عمل میں اپنی زندگی صرف کریں، اور مال دنیا کے لیے جمع نہ کریں بلکہ آخرت کے لیے جمع کریں۔ یعنی مال کے حقوق ادا کریں، اس کی پوری زکوٰۃ ادا کریں، راہ خدا میں صدقہ خیرات کریں، اور جو اس کے مستحق و اہل ہوں ان پر بھی خرچ کریں، تاکہ ہمارا جو مال ہے وہ پاک اور آخرت کے لیے جمع ہو جائے، جو ہم لوگوں کے، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا، اور تو اس سے نفع اٹھائے گا۔ یعنی ہم سب اس سے نفع اٹھانے والے ہیں جو ہم اپنی آخرت کے لیے جمع کریں گے، اور عذاب قبر اور عذاب قیامت میں یہی مال ہمارے نیک اعمال یہی ہمارے لیے ڈھال ہوں گے عذاب سے بچانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے بچائیں گے اور ہم سب کو جنت تک لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ مال و جاہ کی حرص دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یعنی مال و جاہ کی جو حرص ہوتی ہے وہ دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں چھوڑ دیے جائیں
تو وہ اس کو اتنا برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مال انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے، مال و جاہ کی حرص کی وجہ سے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا حدیث نمبر ہے 2376۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے حکیم، دنیا کا مال شیریں یعنی میٹھا ہے، ہرا بھرا ہے، تر و تازہ ہے، اور جو اسے نیک نیت سے لے تو اس مال میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اس کو لالچ سے لے گا تو اس مال میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے تو مگر شکم سیر نہ ہو، سیر نہ ہو۔ اور یاد رکھو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ یہ ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ یہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 6441۔ تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی لذت سے سرفراز فرمائے، پھر وہ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و منصب کی طرف مائل ہو اور دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنا اس کا مقصد بن جائے، اور وہ دین کی بجائے دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ جائے، اور وہ اللہ و رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے، تو ایسا عالم کتے کی مانند ہے۔ یعنی یہ علامات جس کے اندر پائی جائیں تو ایسا عالم کتے کی مانند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو علم دین سے سرفراز فرمائے، سربلند فرمائے جس کو، پھر وہ شخص دنیا کے مال و متاع و جاہ منصب کی طرف مائل ہو جائے، یعنی اپنی آخرت کو چھوڑ دے اور مال و متاع جاہ و منصب کی طرف مائل ہو جائے، اور دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنا اس کا مقصد بن جائے، اور وہ دین کی بجائے دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو جائے اور خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے اور اللہ و رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے، تو ایسا عالم بھی کتے کی مانند ہے۔ اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو علم عطا فرمائے اور وہ اپنے علم پر باعمل نہ ہو، علم تو ہے ان کے پاس لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عالم کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور اس ایسے عالم پر اللہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ آیات ان تمام لوگوں کے لیے عام ہے جن کو ہدایت دی گئی اور انہوں نے ہدایت سے اعراض کیا اور پھر ان سے ہدایت چھین لی گئی۔ ایسے ان سب لوگوں کے لیے جو آیات ہے، ان سب کے لیے آیت عام ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا علم زیادہ ہو اور اس کی دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کا علم زیادہ ہو اور اس کی دنیا سے بے رغبتی نہ ہو، یعنی علم بہت ہے اس کے پاس لیکن دنیا میں وہ راغب رہتا ہے، دنیا میں وہ منہمک رہتا ہے، یعنی دنیا کا وہ طالب ہے، دنیا کا لالچی ہے، وہ دنیا کا حریص ہے، وہ اور صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے، وہ اور دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، اپنی آخرت سے غافل ہے وہ، اور آخرت کے لیے وہ تیاری بھی نہیں کرتا، آخرت کے لیے اس کے عمل نہیں ہے، تو ایسا شخص عالم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے دور ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث نمبر 29016 اور اس کو دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، اس کا حدیث نمبر 6298۔ طلب علم لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو علم کو سفر آخرت کے لیے زاد راہ کے لیے طلب کرتا ہے،
یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو سفر آخرت کے لیے اپنے علم کو زاد راہ کے لیے طلب کرتا ہے، یعنی ایک علم وہ سے اپنے آخرت کے لیے وہ توشہ تیار کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے وہ، اور اس لیے وہ علم کا طالب ہوتا ہے اور علم کو چاہتا ہے۔ تو ایک وہ شخص جو علم کو سفر آخرت کے لیے زاد راہ کے لیے طلب کرتا ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے، یعنی جس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں جو علم چاہتا ہوں، جو علم کا میں طالب ہوں، جو علم وہ اس علم کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کے لیے اس کو جو اس کے ذریعے سے ہم آخرت کا اپنا توشہ تیار کر لیں، زاد راہ تیار کر لیں، ایک وہ شخص۔ تو ایسا جو شخص ہوتا وہ اس علم سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ایسا جو شخص ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا کا ارادہ کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے، یعنی اپنی آخرت کو طلب کرتا ہے کہ میری آخرت کے لیے جو ہے یہ زاد راہ بن جائے، یعنی میری آخرت کے لیے یہ زاد راہ بن جائے، اور اس علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا کا طالب بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی جو ہے پہچان ہوتی ہے، اور ایسا شخص کامیاب لوگوں میں سے ہے جو اس طرح کی ایک سوچ رکھتا ہے، جو ایک خواہش رکھتا ہے کہ علم کے ذریعے آخرت کا توشہ بنایا جائے اور علم کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کی جائے۔ یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو علم کو دنیا کے مال و متاع کے لیے طلب کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو ہے علم جی والا میرے پاس علم آ جائے تو اس سے میں دنیا کا مال و متاع حاصل کر لوں گا، صرف دنیا چاہتا ہے اس علم کے ذریعے سے، تو دنیا کے مال و متاع کے لیے طلب کرتا ہے، اور اگر توبہ کرنے سے پہلے موت آ گئی تو اس کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے ایسے شخص کا۔ اور تیسرا وہ شخص جس پر شیطان کا غلبہ ہو، تیسرا وہ شخص جس پر شیطان کا غلبہ ہو اور وہ اپنے علم کو مال کی کثرت کا ذریعہ بنائے، یعنی صرف مال بڑھانے کے لیے اس نے جو علم حاصل کیا، اس علم کا جو طالب ہے یا جو اس علم اس کے پاس ہے اس سے وہ اپنا صرف مال بڑھانے کا ذریعہ بنا لے، اس علم کو صرف مال بڑھانے کا ذریعہ بنا لے اس علم کو، تو مال کی کثرت کا ذریعہ بنائے اور اپنے مال پر تکبر کرے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے باوجود بھی خود کو نیکوکاروں میں شمار کرے، تو یہ شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کا علم زیادہ ہو پھر اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہو تو اس پر رب تعالیٰ کا غضب بھی زیادہ ہوگا۔ صوفیہ کرام میں سے کسی کا قول ہے، تحقیق تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے، تحقیق تو اس کا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے، پس اگر تیری لگام دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے، اگر تیری لگام دنیا کے ہاتھوں میں ہے تو پھر تو دنیا کا بندہ ہے۔ بے شک حقیقتاً تو اللہ کا بندہ ہے لیکن ظاہراً تو دنیا کا بندہ ہے، کیونکہ تو نے دنیا کو اپنا معبود مان لیا ہے، تو دنیا کا بندہ بن گیا۔ تو تحقیق تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے، پس اگر تیری لگام دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو خدا کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام تیرے نفس کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو نفس کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام اپنی خواہش کے ہاتھوں میں ہے تو پھر تو اپنی خواہش کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو مخلوق کا بندہ ہے۔ اس لیے تجھے نظر کرنی چاہیے اور تجھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ تو نے اپنی لگام کس کے سپرد کی ہے۔ بڑا غور کرنے والی باتیں ہیں یہ، کہ انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اس نے اپنی لگام کس کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ حالانکہ تم میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو دنیا کے خواہش مند ہیں، حالانکہ تم میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں
جو کہ دنیا کے خواہش مند ہیں، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا و آخرت کے مالک اللہ تعالیٰ کے خواہش مند ہیں۔ تو تم ایسے لوگوں کی صحبت حسن ادب کے ساتھ اختیار کرو، اور انہی کے مشرب کو اختیار کرو، اور انہی کے طرز عمل کو اپنا طرز عمل بناؤ، اور دنیا کے مال و متاع کی محبت و رغبت کو اپنے دلوں سے نکال پھینکو، اور اپنی ابدی آخرت کی بہتری کے لیے کثرت سے نیک اعمال کرو۔ یعنی جو لوگ دنیا و آخرت کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے خواہش مند ہیں، جو لوگ دنیا و آخرت کے مالک اللہ تعالیٰ کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی جو ہے صحبت اختیار کریں، اور ایسے لوگوں کی جو صحبت حسن ادب کے ساتھ اختیار کریں، اور انہی کے مشرب کو اختیار کریں، انہی کے طریقے کو اختیار کریں، اور انہی کے طرز عمل کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنائیں، اور دنیا کی مال و متاع کی محبت و رغبت کو اپنے دلوں سے نکال پھینکیں، اور اپنی ابدی آخرت یعنی آخرت کی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کریں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔